السلام علیکم۔ آج ہم ADHD کے بارے میں بات کریں گے۔ ADHD یعنی کہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ایک ایسا ڈس آرڈر ہے جو کہ ایک انسان کی سوچنے کی صلاحیت کو، اس کے کام کرنے کے طریقے کو اور اس کے بیہیویئر کو افیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے جو کہ بچپن میں شروع ہوتا ہے، یعنی کہ 3 سے 5 سال کی عمر میں اس کے سائنز اور سمٹمز شو ہو جاتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہونے کی وجہ سے اس کے سمٹمز ایڈلٹ ہوڈ میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر میں ان اٹینشن یعنی کہ عدم توجہ کا شکار ہونا، ہائپر ایکٹیویٹی تیز رفتاری یعنی کہ بے چینی وغیرہ کا شکار ہونا، امپلسیویٹی جیسا کہ سوچے سمجھے بغیر نتائج کی فکر کیے بغیر ڈیسیژن لینا اور ہر وقت بے چینی کا اضطراب کا شکار ہونا وغیرہ شامل ہے۔ ان اٹینشن کے سمٹمز کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں سب سے پہلے عدم توجہ کا شکار ہونا، یعنی کہ بچہ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی توجہ اس میں شامل نہیں ہوتی، وہ بار بار مختلف آوازوں سے، لوگوں سے، کسی کے آنے جانے سے ڈسٹریکٹ ہوتا ہے۔ بچے کو بار بار چیزیں بھولتی ہیں، یعنی کہ اگر وہ کام کر رہا ہے اسکول وغیرہ کا تو اس کو بھول جائے گا کہ وہ کیا کام کر رہا تھا، یا وہ بار بار مختلف چیزوں کی طرف اس کا رجحان بڑھ جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے کو انسٹرکشنز کے ساتھ کام کرنے میں کافی مشکل کا سامنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ اگر ماں باپ بچے کو یہ سکھا رہے ہیں کہ ایک کام کس طریقے سے کرنا ہے تو بچے کے لیے یہ کرنا بہت مشکل ہوگا، بار بار اس چیز کو ان کو بار بار سمجھانا پڑے گا اور بچہ بار بار وہ چیز غلط کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایسے کام جس میں دماغی مشقت درکار ہوتی ہے بچہ ان سے دور بھاگتا ہے، جیسا کہ میتھ وغیرہ کے پرابلم سولو کرنا، کوئی ایسا کام کرنا جس میں اٹینشن درکار ہو جیسا کہ پڑھنا وغیرہ، بچہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ایسے کام نہ کرے۔ ہائپر ایکٹیویٹی میں بچہ بار بار اپنی جگہ سے ہلتا ہے، بہت زیادہ ایکسیسو موومنٹس کرتا ہے، یعنی کہ بچہ ٹک کر نہیں بیٹھتا۔ اگر بچہ اسکول جا رہا ہے تو بچہ کلاس میں آرام سے نہیں بیٹھے گا، بار بار اپنی جگہ سے ہلے گا۔ اس کے علاوہ بھی بچہ گھر میں بھی ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، بچے سے آرام سے نہیں بیٹھا جاتا، یعنی کہ بچہ بار بار دوسروں کو ٹوکتا ہے۔ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا کام کر رہا ہے یا وہ خود کوئی کام کر رہا ہے تو وہ ٹک کر اس کو ایک ساتھ کام کو نہیں کر سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ امپلسیویٹی کے بارے میں بات کی جائے تو بچہ مسلسل بے چینی اور اضطراب کا شکار رہتا ہے۔ اس میں اگر بچہ کوئی کام کر رہا ہے یا کسی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو بچہ اپنی باری کا انتظار نہیں کرے گا۔ بچے کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں پر بات کرنی ہے، کہاں پر بات نہیں کرنی۔ بچہ بار بار دوسروں کو روکتا ہے، دوسروں کے کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔ امپلسیویٹی میں بچے کا ایموشنل آؤٹ برسٹ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ اپنے ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے، کس جگہ پہ کیسے کا بیہیو کرنا ہے، کہاں پہ اوور ریئیکٹ کرنا ہے یا کہاں پر غصے وغیرہ کا شکار ہونا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک بچے کی سوشل لائف کو یعنی کہ سماجی زندگی کو، اس کی گھریلو لائف کو یعنی کہ گھریلو زندگی اور اس کے ساتھ ساتھ اسکول وغیرہ میں بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے۔ اسکول میں ایک بچے کو جو مشکلات درکار ہیں اس میں بچہ ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھتا، کلاس روم کے جو رولز وغیرہ ہیں بچہ اس کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کر پاتا۔ مزید بچے کے لیے اسکول کا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ بچہ بار بار اپنی اٹینشن کو کھو دیتا ہے۔ گھر میں بچہ آرگنائز نہیں ہوتا، بچے کے لیے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، یا بچہ ایسی کوئی گیم کھیل رہا ہے، پزل وغیرہ کھیل رہا ہے جس میں دماغی مشقت درکار ہے تو بچہ ایسی چیزیں کرنے سے کتراتا ہے۔ بار بار چیزیں بھول جانے کی وجہ سے بچہ گھر کی روٹین میں مداخلت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے ایک گھر کا نظام خراب ہوتا ہے۔ ایموشنل آؤٹ برسٹ کی وجہ سے بھی ایک گھر کے اندر سکون خراب ہوتا ہے کیونکہ بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پہ اوور ریئیکٹ کرنا ہے یا کہاں پر غصہ نہیں کرنا۔ اگر سوشل لائف یعنی سماجی زندگی کی بات کی جائے تو بچے کو دوست بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی کہ بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ کہاں پہ بولنا ہے۔ بچے بہت زیادہ بولتے ہیں، دوسروں کی باری کا انتظار نہیں کرتے یا اپنی باری کا انتظار نہیں کرتے، بار بار مداخلت کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دوسرے بچے اریٹیٹ ہو جاتے ہیں۔ ایسے بیہیویئر کی وجہ سے دوسرے بچے اس بچے کے ساتھ کھیلنا پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے بچہ تنہائی کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ یا بچہ اگر دوسروں کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے، اگر اس میں ہار گیا ہے
تو بچہ بہت زیادہ غصے وغیرہ کا اظہار کرتا ہے جو کہ باقی بچوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ ان تمام وجوہات کی وجہ سے ایک بچے کے اندر فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بچے کے اندر خود اعتمادی کی کمی ہو جاتی ہے۔ اگر ہم ADHD کی پریزنٹیشن کے بارے میں بات کریں کہ ADHD بچوں میں کس طرح سے شو ہوتا ہے، تو یہ 3 طریقے سے شو ہو سکتا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ بچے کے اندر صرف انٹینشن کے سمٹمز ہوں، یعنی کہ عدم توجہ کے سمٹمز ہوں، یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ بچے کے اندر ہائپر ایکٹیویٹی، امپلسیویٹی کے سمٹمز صرف پائے جائیں۔ اس کے علاوہ تیسرے کیس میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر انٹینشن، امپلسیویٹی اور ہائپر ایکٹیویٹی تینوں کے سمٹمز پائے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ADHD کی پریزنٹیشن اوور دا ٹائم چینج بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح اس کے سائنز اور سمٹمز بھی ایج بڑھنے کے ساتھ ساتھ چینج ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر سویرٹی لیول کی بات کی جائے تو اس میں 3 لیول ہوتے ہیں: مائلڈ، ماڈریٹ، سویئر۔ یہ لیولز اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک انسان کو اس کی زندگی میں کتنی مشکلات کا سامنا ہے۔ ADHD کے لوگوں میں جو دماغ کے وہ حصے جو امپلسیو کنٹرول کو، انٹینشن وغیرہ کو بیلنس کرتے ہیں، ADHD کے لوگوں کے دماغ میں باقی لوگوں کے نسبتاً ان میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ اگر نیورو ٹرانسمیٹرز کی بات کی جائے، یعنی ایسے کیمیکلز جو انسانی دماغ میں میسیجز کو، انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے ہیں، جیسا کہ ایپینیفرین، نون ایپینیفرین اور ڈوپامین وغیرہ، یہ تمام کیمیکلز ADHD میں انوالو ہوتے ہیں۔ ان کیمیکلز کے امبیلنس کی وجہ سے ADHD کے سمٹمز میں اضافہ ہوتا ہے۔ جینیٹک فیکٹرز کی بات کی جائے تو ایسے ماں باپ یا ایسے پیرنٹس وغیرہ جن کو ADHD ہوتا ہے، ان کے بچوں میں ADHD ہونے کا خدشہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم انوائرمنٹل فیکٹرز کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلے ہے لو برتھ ویٹ ہونا، یعنی کہ پیدائش کے وقت بچے کا بہت زیادہ کم وزن ہونا، پری میچور برتھ ہونا، یا پھر بچے کا ارلی چائلڈہڈ میں یعنی بچپن میں کسی ایسے ٹاکسن سے سامنا ہوا ہے جیسے کہ لیڈ یعنی سیسا وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ڈیورنگ پریگنینسی ماں باپ کا کسی ایسے کیمیکل سے ایکسپوجر ہے جیسا کہ تمباکو وغیرہ، تو اس سے بھی بچوں کے اندر ADHD کے سمٹمز زیادہ پائے جاتے ہیں۔ جن ماں باپ کے بچوں کو ADHD ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ صبر و تحمل سے بات کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں کے لیے ایک الگ سے روٹین بنائیں اور اس روٹین کو فالو کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بچہ کوئی کام کر رہا ہے تو ایک ساتھ بچے کے ساتھ سے کام نہ کروائیں، بلکہ اس ٹاسک کو یعنی اس کام کو آہستہ آہستہ کروائیں، درمیان میں بریکس دے کر۔ اور اگر بچہ کوئی کام کر رہا ہے اور اس میں بار بار غلطی کر رہا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس بات کو سمجھیں کہ بچہ وہ غلطیاں جان کر نہیں کر رہا، اس میں بچے کا قصور نہیں ہے، اس لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بچہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اسی ٹائم بچے کی تعریف کی جائے اور بچوں کو سمجھایا جائے کہ اس طرح کے کام کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ مزید ماں باپ کو چاہیے کہ ADHD کے بچوں کے لیے خصوصاً ان کی ڈائٹ بہترین کریں اور ان کی نیند کا بھرپور خیال رکھیں۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ایسے ہی پیار و محبت سے ڈیل کریں گے تو وہ بچے جن کو ADHD ہے ان کے لیے زندگی میں بہت ساری آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔